السلام علیکم، میں امداد چمرو۔ وزیر اعظم عمران خان آج بڑے عرصے بعد براہ راست لوگوں سے سوالوں کے جواب دیں گے۔ لوگ ان کو فون کریں گے اور فون کر کے سوال پوچھیں گے اور وزیر اعظم صاحب جواب دیں گے۔ مگر اس سے پہلے کل شام کو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ پیٹرول کوئی 2 روپے 70 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے 2 روپے 88 پیسے، لائٹ ڈیزل جو ہے 3 روپے اور مٹی کا تیل 3 روپے 54 پیسے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اور پریکٹیکلی پیٹرول جو ہے وہ ہوگا 112 روپے، 111 روپے 90 پیسے، اور 90 پیسے مطلب 10 پیسے جو اوپر والے ہوتے ہیں وہ رکھے اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ بغیر کسی کھاتے میں کسی حساب کتاب کے بغیر کنزیومر کی جیب سے لے لیے جائیں۔ تو وزیر اعظم صاحب لے رہے ہیں سوالوں کے جواب، اور اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا تھا۔ اسد عمر اور وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ 2018 جب یہ حکومت میں آئے تھے اس سطح پر وہ واپس لے آئے ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب سے یہی آج سوال پوچھا جائے کہ کیا واقعی مہنگائی وہاں پہنچ گئی ہے جہاں حکومت آپ کو ملی تھی؟ اب میں نے جب یہ وزیر اعظم صاحب کا یہ خبر آئی کہ جناب وزیر اعظم صاحب کریں گے، تو کل سے تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اگر موقع ملا، میں اگر فون ملاؤں اور میری لائن مل جائے اگر اتفاق سے، اور واقعی جینونلی لوگوں سے سوال لیے جائیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا ہوتا ہے ایک وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتہ ہوتا، وزیر اعظم صاحب اس میں ہوتے ہیں، وہ ماموں بنانا انتظامیہ کا، اور ٹیم جو آس پاس ہوتی ہے نا وہ ماموں بناتی ہے، بہت اچھے سے بناتی ہے۔ یعنی وہ پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب وہ گئے تھے کہیں پناہ گاہ میں، وہاں پہ وہ کھانا کھا رہے اور بیٹھا ہوا بندہ وہ ماسک پہن کے کھانا کھا رہا تھا۔ یعنی مطلب تصور سوچ لیں، نوالا ہاتھ میں ماسک پہنا ہوا۔ میں نے بھی اس میں ٹویٹ کیا تھا کہ کمال ہے، تبدیلی اتنی آ گئی کہ لوگ ماسک پہن کر بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ جناب وہی بندہ ہر جگہ وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہے، وہ وزیر اعظم کی سیکیورٹی کا بندہ تھا۔ وہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب عام لوگوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ایک پورا ایک ایسا ہوتا ہے نا، گھن چکر ہوتا ہے یہ، کہ اس گھن چکر میں پتہ نہیں چلتا جب بندہ وزیر اعظم بن جائے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو اگر واقعی جینونلی فون لیے جا رہے ہیں اور مجھے موقع مل جائے تو میں وزیر اعظم صاحب سے ایک سوال کروں گا، سادہ سا، اور بالکل اس میں کوئی چیز، کوئی میرا مسئلہ اس میں ڈسکس نہیں ہوگا، لوگوں کا کوئی مسئلہ ڈسکس نہیں ہوگا۔ سادہ سا سوال ہوگا کہ جناب محترم وزیر اعظم عمران احمد خان صاحب، آپ کے 3 جلسے بطور صحافی میں نے کور کیے مینار پاکستان کے۔ ویسے تو میں نے آپ کے درجنوں جلسے کور کیے، پورا پنجاب میں آپ کے ساتھ پھرا، لیکن جو 3 جلسے جس میں آپ نے اپنے منشور دیے تھے، جس میں آپ نے اپنا لائن آف ایکشن دیا تھا، جس میں آپ نے اپنا سیاسی کردار لوگوں کے سامنے رکھا تھا، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر میں وزیر اعظم بنوں، اور آپ نے کہا تھا پاکستانیوں اگر عمران خان آپ کا وزیر اعظم ہوگا تو یقین مان لو کہ عمران خان آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا، آپ کا وزیر اعظم آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ مجھے اگر موقع ملے گا تو میں آپ سے پوچھوں گا وزیر اعظم عمران خان صاحب کہ آپ قوم سے سچ کیوں نہیں بولتے؟ آپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ ملک میں مہنگائی جو ہے 2018 کی سطح پر آ گئی ہے۔ مہنگائی کا عالم کیا ہے میں آگے جا کر بتاتا ہوں۔ میں یہ ویلاگ کرنے سے پہلے میں نے میری ٹیم کے یہاں پر جو دوست ہیں، پروڈیوسر اور دوسرے ساتھی، ان سے پوچھا کہ آپ کو موقع ملے گا تو آپ کیا سوال کریں گے؟ تو ایک دوست نے کہا کہ ذرا ہسپتالوں میں جا کر وزیر اعظم صاحب کو کہیں کہ سرکاری ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لیں کہ وہاں لوگوں کا کیا حال ہے، کیا حشر ہے، جانوروں کی طرح حشر ہو رہا ہے لوگوں کا۔ اور تو اور لاہور کے اسپتال، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، کرک، ان کو چھوڑ دیں، قصور اور سائیوال اور ادھر ادھر چھوڑ دیں، لاہور شہر کے اسپتال چلے جائیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ ہسپتالوں کی حالت ٹھیک کب کریں گے۔ ایک نے کہا کہ ایک ہمارے دوست ہیں اور عام سے، وہ اپنی زندگی کا، وہ کوئی صحافی وافی نہیں ہے، عام اپنی زندگی کی گاڑی بیچارے گھسیٹ رہے ہیں، اچھے حالات میں تھے لیکن اس حکومت میں آ کے ان کا حال برا ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کو موقع ملے، آپ کی فون لائن مل جائے تو آپ وزیر اعظم صاحب سے کیا سوال کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب سوال کیا کروں گا، سوال یہ کروں گا کہ جناب عمران خان صاحب آپ نے تو غریبوں کو مار ہی دیا ہے،
ہماری سفید پوشی آپ نے رہنے نہیں دی، ہم کوئی چیز کھانے کے اب قابل نہیں رہے. سبزیاں تو خیر ان دنوں وہ جو سستے والی بات جو میں بتاتا ہوں وہ سبزیاں تو ان دنوں سستی ہیں، لیکن کوئی چیز جو ہماری پہنچ میں تھی، آٹا اور گھی اور دالیں تک آپ نے ہماری پہنچ سے دور کر دی ہیں. پیٹرول آپ نے پھر مہنگا کر دیا، جس کا میں ذکر کر بیٹھا وہ ان کا یہی تھا. میں نے ان کی اہلیہ سے پوچھا، میں نے کہا چلو ان سے پوچھ لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ کیونکہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اپنا گھر بنائیں کسی طرح، اور اس آس پہ تھے کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے جو وعدہ کیا ہوا ہے گھر کا، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے غریبوں سے گھروں کا وعدہ کیا تھا، آپ نے تو لوگوں سے گھر چھین لیے. کیونکہ وہ جو ان کی اہلیاں ہیں ان کے کوئی والدین کا مکان شکان تھا تو وہ تجاوزات وغیرہ کے معاملے میں آیا، پتہ نہیں کوئی اس طرح کا ان کا کیس تھا، تو انہوں نے کہا آپ نے تو لوگوں سے گھر ہی چھین لیے. یہ میں سوال کروں گا کہ آپ وعدہ تو کچھ کر کے آئے تھے، آپ نے کیا کچھ. ایک اور میں نے ساتھی سے پوچھا کہ آپ کیا سوال کرو گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں سوال کروں گا کہ آپ کرسی پر بیٹھنے سے پہلے کیا سوچ کر آئے تھے. 2.5 سال کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میری تیاری نہیں تھی، تو اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے، یہ سوال. اور تنخواہ دار طبقے کے متعلق میرے ایک ساتھی نے کہا کہ جناب مہنگائی تو روزانہ بڑھتی جا رہی ہے، ٹیکسز روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں، تنخواہ دار طبقہ تو بیچارہ مہنگائی کے بوجھ تلے، قرضوں کے بوجھ تلے دب کے مر گیا ہے، پتہ نہیں کیسے سانسیں لے رہا ہے. تو میں تو وزیر اعظم صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ بھائی قصور کیا کیا تنخواہ دار طبقے نے. وہ تاجر واجر تو اپنا حساب کتاب بنا لیتے ہیں، چیز مہنگی ہوتی ہے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے ریٹ بڑھا دیتے ہیں. تنخواہ دار طبقے کی تنخواہ تو وہی ہے، وہ آپ بڑھانے کو تیار نہیں ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے، ان کے ساتھ کیا کیجیے گا جناب. اچھا یہ ذرا عام سے سوال تھے تو جو سامنے آئے لوگوں، اور وہ میں نے وہ ذرا فلٹر کر کے چیزیں رکھی ہیں. لوگ بہت تپے ہوئے ہیں، لوگ بہت غصے میں ہیں. فون پر تو وزیر اعظم صاحب لوگوں سے سوال لے رہے ہیں. میری ایک عاجزانہ گزارش ہوگی وزیر اعظم صاحب سے کہ خان صاحب آپ ذرا نکلیں بازار. آپ نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، تو آپ ذرا بازاروں میں نکلیں اور لوگوں سے جا کر خود، وہ جو آپ کہتے ہیں نا میڈیا مائک جا کے لوگوں کے منہ میں جب رکھتا ہے سامنے تو لوگ تو یہی کہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے. آپ خود جائیں، مائک کے بغیر جائیں، کیمرے کے بغیر جائیں، کسی کو بتائیں بھی مت کہ آپ لوگوں نے کیا کہا، لیکن اپنی تسلی کے لیے، اپنے ضمیر کی تسلی کے لیے آپ جا کر لوگوں سے پوچھیں کہ مہنگائی کا عالم کیا ہے. لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا جو ٹویٹ کا دعویٰ اگر آپ نے وہ اسد عمر کی رپورٹس کی بنیاد پہ کیا ہے تو لوگ آپ کو بتا دیں گے. اور پھر لوگ آپ سے یہی سوال کریں گے جو میں نے کیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب آپ قوم کے ساتھ سچ کیوں نہیں بولتے. سچ یہ ہے خان صاحب کہ میرے گھر کا بجلی کا بل جو 2018 میں سردیوں میں 500 800 1000 آتا تھا وہ اب 3000 4000 روپے آتا ہے. سچ یہ ہے کہ جو آئل، کوکنگ آئل جو میں لیتا تھا وہ ڈبل مہنگا ہو چکا ہے، 100 گنا مہنگا ہو چکا ہے. آٹا 35 روپے سے 80 روپے کا ہو چکا ہوا ہے. چینی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی. گو کہ جہانگیر ترین صاحب نے آپ کو ایک مشورہ دیا تھا کہ چینی فوری طور پر امپورٹ کر لیں، اور آپ نے امپورٹ کی، لیکن اس کے باوجود بھی چینی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے. سبزیاں سستی ہوئی ہیں. سندھ میں پچھلے دنوں لوگوں نے ٹماٹر تلف کر دیے تھے، ٹریکٹر چلوا دیے تھے اپنی فصلوں پر، کیونکہ اب کسان بیچارہ مارا جا رہا ہے. اس میں حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے. کسان پیداوار کرتا ہے، فصلیں پیدا کرتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے، سبزیاں مارکیٹ میں آتی ہیں اور سستی ہو جاتی ہیں. کسان پھر بھی لٹا جاتا ہے. 75% طبقہ جو ہے وہ تو لٹ گیا. تو ٹماٹر بے شک سستے ہوئے ہیں، پیاز آلو سستے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، سبزیاں سستی ہوئی ہیں، مگر یہ سیزنل چیزیں ہیں، یہ کچھ دنوں میں پھر مہنگی ہو جائیں گی. اگر آپ اس بنیاد پہ لے کے گرانی کم ہوئی اور یہ وہ آپ اگر اس طرح کے ٹویٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو غلط رپورٹ کیا جا رہا ہے. آپ عام چیزیں، عام جو اشیاء، جو کرانے کی چیزیں، کچھ اور مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کپڑا شپڑا دوسری چیزیں نہیں، صرف کھانے پینے کی چیزیں، وہ جو کرانے کی عام دکانوں پہ ملتی ہیں ان کا جا کے موازنہ کریں 2018 سے آج کا، تو آپ کو وہ کیا کہتے ہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا. اور اگر جینون سوال آج لوگوں کو کرنے دیے تو بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنے بھاؤ بکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.